تیار کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا آواز کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا جب زور تک سے بہتر کرو ہو چکے ایک دو پہر میں تھوڑے سے لشکر کرو ہو چکے قاسم کرو چکے علی اکبر کرو ہو چکے تربت بنا کے ننھی سی اصغر کرو ہو چکے سیدانیوں نے رو کے کہا روشن سے سیدانیوں نے رو کے کہا روشن سے لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے
ملی قوت جنبش جو میرے ہاتھوں کو گور میں ماتم شبیر کیا ہے۔ علی کا لال ہوں لیکن غلام سرور ہوں، علی کا لال ہوں لیکن غلام سرور ہوں، تمہارے امن کی میں جستجو نہیں کرتا، سوئے حرام چلے کہکشم سے عباس، حرام زادوں سے میں گفتگو نہیں کرتا۔ کہ فکر میں بیٹوں کی یارب کیسے مرجھاتا ہے باپ، فکر میں بیٹوں کی یارب کیسے مرجھاتا ہے باپ، دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھا نظر آتا ہے باپ، دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھا نظر آتا ہے باپ، تو ہر گھڑی بچوں کی صحت کا وہ رکھتا ہے خیال، ہر گھڑی بچوں کی صحت کا وہ رکھتا ہے خیال، اپنی بیماری کو بھی صحت سمجھ لیتا ہے باپ، اپنی بیماری کو بھی صحت سمجھ لیتا ہے باپ، اپنی بیماری کو بھی صحت سمجھ لیتا ہے باپ، اور جب کبھی پردیس میں مشکل میں ہو اس کا پسر، جب کبھی پردیس میں مشکل میں ہو اس کا پسر، سن کے بیٹے کی مصیبت ہی تڑپ جاتا ہے باپ، سن کے بیٹے کی مصیبت ہی تڑپ جاتا ہے باپ، تو علم دی حاصل کریں اور سرخرو ہو جائیں وہ، علم دی حاصل کریں اور سرخرو ہو جائیں وہ، اس لیے بیٹے کو ہر طرح سے سمجھاتا ہے باپ، اس لیے بیٹے کو ہر طرح سے سمجھاتا ہے باپ، اس لیے بیٹے کو ہر طرح سے سمجھاتا ہے باپ، اس لیے بیٹے کو ہر طرح سے سمجھاتا ہے باپ۔ تو دیکھیں گے کربلا کے حوالے سے 3 شعر کہ کھود کے ننھی سی تربت اپنے بیٹے کے لیے، کھود کر ننھی سی تربت اپنے بیٹے کے لیے، چاند سی تصویر کو کیسے چھپا دیتا ہے باپ، چاند سی تصویر کو کیسے چھپا دیتا ہے باپ، کھود کر ننھی سی تربت اپنے بیٹے کے لیے، چاند سی تصویر کو کیسے چھپا دیتا ہے باپ، رخصت اکبر کو سوچو تم ذرا اے دوستوں، رخصت اکبر کو سوچو تم ذرا اے دوستوں، کس طرح سے صبر کا مصداق بن جاتا ہے باپ، کس طرح سے صبر کا مصداق بن جاتا ہے باپ، تو سینہ اکبر سے عاشورہ کو برچھی کھینچ کر، سینہ اکبر سے عاشورہ کو برچھی کھینچ کر مچھلیے بے آب کی طرح تڑپ جاتا ہے باپ، مچھلیے بے آب کی طرح تڑپ جاتا ہے باپ، سینہ اکبر سے عاشورہ کو برچھی کھینچ کر مچھلیے بے آب کی طرح تڑپ جاتا ہے باپ، کہتے کس کو ہے یتیمی اور پدر کیا چیز ہے، کہتے کس کو ہے یتیمی اور پدر کیا چیز ہے، پوچھو باقر ان سے جا کر جن کا مر جاتا ہے باپ، پوچھو باقر ان سے جا کر جن کا مر جاتا ہے باپ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آپ کیوں کر ملال کرتے ہیں، آپ کیوں کر ملال کرتے ہیں، آپ کیوں کر ملال کرتے ہیں، زندگی کا سوال کرتے ہیں، آپ کیوں کر ملال کرتے ہیں، زندگی کا سوال کرتے ہیں، موت آنے سے ہم نہیں مرتے، بے شک موت آنے سے ہم نہیں مرتے، ہاں مگر انتقال کرتے ہیں، موت آنے سے ہم نہیں مرتے، ہاں مگر انتقال کرتے ہیں، موت آنے سے ہم نہیں مرتے، ہاں مگر انتقال کرتے ہیں۔ یہ بھی 4 مصرے کہ لحد پہ جاتا ہے خوش ہو کے علی کا عاشق، لحد میں جاتا ہے خوش ہو کے علی کا عاشق، اسے یقین ہے کہ مولا کی دید ہونا ہے، لحد میں جاتا ہے خوش ہو کے علی کا عاشق،
اسے یقین ہے کہ مولا کی دید ہونا ہے، اور یہ بات ساری حدیثوں سے ہو گئی ثابت، یہ بات ساری حدیثوں سے ہو گئی ہے ثابت، علی کے عشق میں مرنا شہید ہونا، علی کے عشق میں مرنا شہید ہونا ہے، یہ بات ساری حدیثوں سے ہو گئی ثابت، علی کے عشق میں مرنا شہید ہونا ہے۔ صلوات پڑھیں آواز بلند۔ حرم کے باغ کی تازہ بہار بخشے گا، حرم کے باغ کی تازہ بہار بخشے گا، فرشتہ قبر میں پھولوں کا ہار، فرشتہ قبر میں پھولوں کا ہار بخشے گا، غم حسین میں تو نے بہائے ہیں آنسو، غم حسین میں تو نے بہائے ہیں آنسو، تیرے گناہوں کو پروردگار، تیرے گناہوں کو پروردگار، غم حسین میں تو نے بہائے ہیں آنسو، تیرے گناہوں کو پروردگار بخشے گا۔ سلام کے چند اشعار سماعت فرما لیں مولانا سجاد کے حوالے سے، ابھی 30 کا یہ مصرع ہوا تھا کہ شام پر مطلع دیکھیں کہ شام پر ایسی گرائیں بجلیاں سجاد نے، شام پر ایسی گرائیں بجلیاں سجاد نے، اہل باطل کی جلا دی بستیاں سجاد نے، اہل باطل کی جلا دی بستیاں سجاد نے، شام پر ایسی گرائیں بجلیاں سجاد نے، اہل باطل کی جلا دی بستیاں سجاد نے، اور اپنے تلوے میں سجا کر کہکشاں سجاد نے، اپنے تلوے میں سجا کر کہکشاں سجاد نے، کر دیا فرش زمیں کو آسماں سجاد نے، کر دیا فرش زمیں کو آسماں سجاد نے، کر دیا فرش زمیں کو آسماں سجاد نے، اور بھول ہی سکتا نہیں کعبے کا کوئی راستہ، دلیل کے ساتھ شعر سنیں، دوسرا مصرع دیکھیں کہ بھول ہی سکتا نہیں کعبے کا کوئی راستہ، ارے جا بجا چھوڑے ہیں سدوں کے نشان، جا بجا چھوڑے ہیں سدوں کے سجاد نے، جا بجا چھوڑے ہیں سدوں کے نشان سجاد نے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے، آپ کے خاص طور سے آپ کو نظر کر رہا ہوں کہ کل تلک تھے جو مخالف نعرہ تکبیر کے، رئیس بھائی کل تلک تھے جو مخالف نعرہ تکبیر کے، ان سے ان کے گھر میں دلوا دی اذان سجاد، ان سے ان کے گھر میں دلوا دی اذان سجاد نے، کل تلک تھے جو مخالف نعرہ تکبیر کے، ان سے ان کے گھر میں دلوا دی اذان سجاد نے۔ اور یہ شعر مجھے عزیز اسلام کا یہ شعر کہ آج تک اسلام کے پیروں میں ہوتی بیڑیاں، آج تک اسلام کے پیروں میں ہوتی بیڑیاں، ارے وہ تو کہیے خود پہنلی بیڑیاں، وہ تو کہیے خود پہنلی بیڑیاں، آج تک اسلام کے پیروں میں ہوتی بیڑیاں، آج تک اسلام کے پیروں میں ہوتی بیڑیاں، وہ تو کہیے خود پہن لی بیڑیاں سجاد نے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ ظلم کے دربار میں دادا کا جب منبر ملا، ظلم کے دربار میں، ظلم کے دربار میں دادا کا جب منبر ملا، ارے کفر و باطل کی اڑا دی دھجیاں، کفر و باطل کی اڑا دی دھجیاں، کفر کے دربار میں، ظلم کے دربار میں دادا کا جب منبر ملا، کفر و باطل کی اڑا دی دھجیاں سجاد نے۔ اور خطبہ عابد سے سناٹا ہے یوں دربار میں، خطبہ عابد سے سناٹا ہے یوں دربار میں، کاٹ دی ہے جیسے باطل کی زبان سجاد نے، کاٹ دی ہے جیسے باطل کی زبان سجاد نے۔ اور مختار فرمانے کہ صبر کے قدموں میں آخر، صبر کے قدموں میں آخر ظلم کو جھکنا پڑا، صبر کے قدموں میں آخر ظلم کو جھکنا پڑا، جب کشش کھلوائیں اپنی بیڑیاں سجاد، جب کشش کھلوائیں اپنی بیڑیاں سجاد ہے۔ ان اشعار کے سائے میں جناب شکیل تنڈیلوی سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، ایک نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال۔ کہ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی اس نے، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی اس نے، اور اس کی سازی فضیلت اسی پوشاک میں ہے، اور اس کی سازی فضیلت اسی پوشاک میں ہے۔ اور ایک مسدس کے شعر
کہ اس طرح سے شاہدی عباس کو پالا کیے، اس طرح سے شاہدی عباس کو پالا کیے، جس طرح ایک روشنی ہو چاند کا حالہ کیے، اور فاطمہ کے شیر کو اپنے لعاب دہن سے پیکر انسانیت کی حلق میں ڈالا کیے، پیکر انسانیت کی حلق میں ڈالا کیے۔ اور تیوریاں اصغر کی کہتی تھی بتائے ہرملا، کانپتے ہیں ہاتھ کیوں تیروں کما لیتے ہوئے، میں تو ہنستا ہوں ستمگر رو رہے ہیں زار زار، آج دیکھا ہے چراغوں کو دھواں ہوتے ہوئے، آج دیکھا ہے چراغوں کو دھواں ہوتے ہوئے۔ اور جنبش لب نے قیامت تو برپا کر دی ہے، میرے ہنسنے پہ ابھی حرش بھی برپا ہوگا، اور گرم کتنا ہے میرا قطرہ خون ناحق، دیکھنا تیرے ستم پر کوئی چھالا ہوگا، دیکھنا تیرے ستم پر کوئی چھالا ہوگا۔ اور مولا عباس کے حوالے سے ایک مطلب الدین شیخ رحمت توانا کہ منہ تو چھوٹا ہے مگر بات بڑی ہے عباس، منہ تو چھوٹا ہے مگر بات بڑی ہے عباس، مدح میں میری زباں تیری کھلی ہے عباس، اور رکھ دی شمشیر بھی قدموں میں شہ والا کے، سقہ بننے کی تجھے کتنی خوشی ہے عباس، اور گھاٹ بھی چھین لیا مشق بھی بھلی، لیکن تیرے ہونٹوں پہ وہی تشنا لگی ہے عباس، اور شہ کے غمخاروں کی فہرست میں دیکھو تو ذرا نام شکیل کا بھی درج کہیں ہے عباس۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي اللقطعي الرسول الممجد والمحمود الأحمد أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اب حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آل حسن ابن شاہد حسن مرحوم کے روح کو ساتھ کریں۔ قرآن مجید کا بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے، جسے سورہ دہر کہا جاتا ہے، اور سورہ انسان بھی اس کا دوسرا نام ہے۔ اس سورہ کی ابتدائی آیات ہے جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس میں اعلان رب العزت ہو رہا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ پروردگار انسانوں کو متوجہ کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں بیان کر رہا ہے کہ کیا انسانوں پر ایک وقت ایسا نہیں آیا تھا کہ جب نہ اسے کوئی جانتا تھا نہ کوئی پہچانتا تھا، اور وہ لائق ذکر نہیں تھا۔ ہم نے انسان پر پہلا احسان یہ کیا کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، کہ ہم نے انسان کو مخلوط اور ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ نبتلی ہے، چونکہ ہم خلق کرنے کے بعد اس کو آزمانا چاہتے ہیں، اس کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں، لہذا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے دیکھنے کے لیے آنکھ اور سننے کے لیے کان عطا کیے۔
انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے انسان کی ہدایت کر دی سیدھے راستے کی طرف، اما شاکر و اما کفورا، ہدایت کے بعد انسان کو مکمل آزادی دے دی کہ چاہے تو وہ شکران نعمت کر کے ہمارے شاکر بندوں میں شامل ہو جائے یا کفران نعمت کر کے ہمارے کافر بندوں میں شامل ہو جائے۔ آئے ہمارے کیا ذیل میں ایک مختصر گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو سورہ جسے سورہ دہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تمام مومنین واقف ہے کہ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ سورہ دہر دراصل آل محمد کی ایثار اور قربانی کا قصیدہ ہے۔ اس لیے آپ سنتے ہیں کہ دو لفظ پائے جاتے ہیں کہ سخاوت اور ایک ایثار، دونوں ہی اسلام میں قابل تعریف ہے۔ انسان سخی ہے تو بھی قابل تعریف ہے، اور اگر انسان ایثار سے کام لیتا ہے، کرم سے کام لیتا ہے، تب بھی وہ لائق تعریف ہے۔ کرم اور ایثار ایک ہی معنی میں ہے، لیکن سخاوت کا معنی الگ ہے۔ دو لفظوں میں عرض کرتے ہیں، سخی انسان بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور کریم انسان بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سخی انسان پہلے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کیا کہنے، واہ واہ، جب استعمال کرنے کے بعد کچھ بچ جاتا ہے تب راہ خدا میں دے دیتا ہے۔ لیکن کریم کون انسان ہے؟ کریم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ضرورت کو بعد میں دیکھتا ہے، سامنے والے کی ضرورت کو پہلے دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ سخی بھی دیتا ہے اور کریم بھی دیتا ہے، مگر سخی ضرورت پورا ہونے کے بعد دیتا ہے، کریم اپنی ضرورت کو روک کر دیتا ہے۔ یا اسے دوسرے اور آسان لفظوں میں بیان کر دیں، سخی بھی دیتا ہے، کریم بھی دیتا ہے، لیکن سخی مانگنے کے بعد دیتا ہے، کریم مانگنے سے پہلے دیتا ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وما هو الکرم، کرم کسے کہتے ہیں، کریم کون انسان ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا العطاء قبل السوال هو الکرم، مانگنے سے پہلے دے دیا جائے اسے کرم کہتے ہیں۔ تو کریم بھی دیتا ہے، سخی بھی دیتا ہے، سخی مانگنے کے بعد دیتا ہے اور کریم مانگنے سے پہلے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ کے ناموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بغدادی قاعدہ جہاں 100 نام ذکر کیے گئے ہیں، یا جوشن کبیر جہاں 1000 نام ذکر کیے گئے ہیں، اللہ کے ناموں میں یا کریموں تو ملے گا یا سخیوں نہیں ملے گا۔ اللہ کے نام میں کریم ملے گا مگر سخی نہیں ملے۔ کیوں؟ لیکن سخی مانگنے کے بعد دیتا ہے، کریم مانگنے سے پہلے دیتا ہے۔ اب خدا کو ہی حق تھا کریم کہنے کا، اس لیے پروردگار اس وقت سے دے رہا ہے جب انسان مانگنا بھی نہیں جانتا تھا۔ شکم مادر میں بچہ ہے، اسے کیا پتا ہمیں کس چیز کی حاجت ہے؟ اسے کیا پتا؟ اسے شعور بھی نہیں کہ ہمیں غذا چاہیے، کب چاہیے، کون سی غذا مفید ہے، کون سی غذا مضر ہے، نہیں پتا انسان کو۔ لیکن پروردگار عالم نے وہاں پر بھی اس کی غذا کا، اس کی صحت کا، اس کی سلامتی کا، اس کی زندگی کا انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ تو پروردگار عالم کریم ہے۔ اسی لیے آپ سنتے مشہور بات ہے، جب کسی نے مولا کے سامنے ہاتھ انتہا کی سخاوت کا تذکرہ کیا، سنتے رہتے کہ صاحب بڑا سخی تھا۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ 40 دروازوں سے ایک سائل کو عطا کرتا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں مولا نے مسکرا کیا جواب دیا؟ کہ اسے سخاوت نہیں کہتے ہیں۔ کہا پھر سخاوت یہ کہ کیوں نہ فقیر کو ایک ہی در سے اتنا دے دیا جائے کہ 40 دروازے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو سورہ دہر ہے یہ آل محمد کے کرم کا قصیدہ ہے، کرامت کا قصیدہ، سخاوت کا قصیدہ نہیں۔ اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سائل مسکین یتیم اسیر بن کے جب آیا ہے آل محمد کے دروازے پر، تو کوئی تاریخ آپ تصویر دکھلا دیجیے کہ انہوں نے ایک روٹی روک لی ہو دوسری دے دی ہو۔ بھائی اگر شہزادی نے دیا، مولا نے دیا، حسن حسین نے دیا، تو کنیز فضہ نے بھی اپنی روٹی سنتا ہی نہیں، سب نے پانی پر افطار کر لیا ہے کہ نہیں؟ تو اگر سخاوت ہوتی تو 2 روک لی جاتی، 2 دے دی جاتی۔ اگر سخاوت کا مسئلہ ہوتا تو 2 روک لیے جاتے، 2 دے دی جاتی، مگر نہیں، یہاں سخاوت نہیں ہے، کرامت ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کے کرم کا مظہر ہے،
لہذا انہوں نے سخاوت سے کام نہیں لیا، کرم سے کام لیا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آل محمد کی ہر فضیلت میں آیت نازل ہوئی، مگر اس فضیلت سے پورا سورہ نازل کیا. اگر آپ قرآن مجید دیکھیں، آل محمد نے اٹھی تھی، ایک آیت نازل ہوئی. غدیر میں اعلان ہوا، ایک آیت نازل ہوئی. بستر رسول پر سوئے، ایک آیت نازل ہوئی. جتنے بھی ہیں نہیں طہارت چادر تطہیر میں جمع ہوئے، ایک آیت نازل ہوئی. تنہا یہ ایک ایسا عمل تھا جہاں اللہ نے ایک آیت پر اکتفا نہیں کی، پورا 31 آیتوں کا سورہ بھیجا. یعنی پروردگار عالم نے بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہر فضیلت اپنی جگہ کمال رکھتی ہے، مگر جو کمال کرامت کے اندر پایا جاتا ہے وہ کسی کے اندر نہیں پایا جاتا. صلوات محمد. تو یہ آل محمد کی کرامت کا قصیدہ، ان کی ایثار کا قصیدہ ہے. لیکن آپ دیکھیں ایثار کا تذکرہ کیا گیا چند آیتوں کے بعد. یہاں یہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو بات کا مسئلہ ہے. لیکن سورہ کی ابتدا کہاں سے ہے؟ سورہ کی ابتدا وہی جہاں میں نے عرض کیا، اور لگا کہ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا، کہ ایک وقت وہ تھا جب نہ انسان کو کوئی جانتا تھا، نہ پہچانتا تھا، نہ لائق ذکر تھا، نہ لائق بیان تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. ہم نے انسان کو لائق ذکر بنایا، ہم نے انسان کو لائق تذکرہ بنایا. کیسے بنایا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. لیکن جہاں اللہ نے اپنی خلقت کا اعلان کیا، وہاں ہماری حقیقت کا بھی اعلان کیا کہ ہم نے پیدا تو کیا تمہیں، مگر کس چیز سے؟ من نطفة امشاج، مخلوط نطفے سے، ملے جلے نطفے سے. کیوں؟ پروردگار چاہتا ہے کہ انسان جب اپنی خلقت پر غور کرے تو اس بات کا بھی احساس رہنا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا تھی. کہ ہمارے ہاں جو انسان کے اندر غرور، تکبر، جتنی برائیاں جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ انسان ماضی کو بھول جاتا ہے، حال کو دیکھتا ہے. کل کیا تھے وہ نہیں یاد رہتا، آج کیا ہے وہ یاد رہتا ہے، کل کیا کرنا چاہتا ہے اس کی پلاننگ کرتا ہے. لیکن قرآن کی سیرت یہ ہے کہ حال مستقبل بعد میں دیکھنا، ماضی پر نگاہ پہلے رہنا چاہیے. اگر ماضی پر نگاہ رہتی ہے تو ہمیشہ سر جھکتا ہے، کبھی اٹھتا نہیں. اگر نگاہ ماضی پر رہتی ہے تو پھر کبھی سرکشی پیدا نہیں ہوتی، بغاوت پیدا نہیں ہوتی، تکبر پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اپنے ماضی کو بھلا دیتا ہے. جو ماضی کو بھلا دی اس کم ظرفی کی علامت ہے، اس کا یقین ہے. اس لیے پروردگار عالم نے احتیاط کیا کی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. ہم چاہتے تو کسی اور چیز سے بنا سکتے تھے. بھئی آدم کا پتلا مٹی سے تیار کیا کہ نہیں کیا ہے؟ تمہارا پتلا مٹی سے تیار کر سکتے تھے؟ نہیں. لیکن پروردگار نے کہا ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم تمہارے خالق ہیں، تو ہمارے پیدا کردہ ہو. لیکن تمہاری حقیقت ایک نطفہ نجس ہے. کیا بات ہے! یعنی سر اٹھانے سے پہلے اپنی حقیقت پہ غور کر لینا. میں نے کہا کہ جو ماضی کو یاد رکھتے ہیں سرکشی ان کیا پیدا نہیں ہوتی. جو ماضی کو بھلا دیتے ہیں بغاوت وہی ہے، سرکشی وہی ہے. اس لیے پورے تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے فرعون کی حقیقت کیا تھی. آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. بچپنے کا عالم یہ ہے کہ جو تربوز کھا کے چھلکے لوگ پھینک دیا کرتے تھے، اس چھلکے کو کھا کے پلا ہے کہ نہیں؟ سب سمجھتے ہیں. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جب اللہ نے دولت دی تو کیا عالم ہوا کہ خدا کے مقابل میں خدا بن بیٹھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ماضی کو بھلا دیا، حقیقت کو بھلا دیا. اگر ماضی پر نگاہ رہتی تو اپنی اوقات میں رہتا. لیکن چونکہ ماضی بھلا دیا، حال پر نگاہ آ گئی. اسی لیے آپ دیکھیں پروردگار عالم نے کہا کہ انسان قابل ذکر نہیں تھا، ہم نے قابل ذکر بنایا ہے. وہ اللہ یہ بھی اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ جیسے ہم تمہیں لائق ذکر بنا سکتے ہیں، ویسے ہی ہم تمہیں لائق لعنت بھی بنا سکتے ہیں. تمہیں کوئی نہیں پہچانتا تھا، ہم نے تمہیں زیور حدود سے آراستہ کیا، بہترین خاندان عطا کیا، بہترین نسل عطا کی، بہترین افراد عطا کیے. لیکن اگر تم نے اس کے مقابل میں شکر ادا کیا، سجدہ ریز رہے، ہماری نعمتوں کی قدردانی کی، تو یاد رکھو ہم تمہیں اسی عالم میں باقی رکھیں گے. لیکن اگر تم میرے مقابل میں کھڑے ہو جاؤ تو خدا کی قدرت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے.
اس سے جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی بے شک جانتا ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اس کے پاس باقی رہ جائیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے. پروردگار نے کہا ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے، مخلوق نطفے سے. اسی لیے مولانا حضرت الغام فرمایا کہ انسان کس بات پہ تعجب کرتا ہے، کس بات پہ غرور کرتا ہے، کس بات پہ غرور کرتا ہے؟ جس کی ابتدا بھی نجس، جس کی انتہا بھی نجس. پیدا ہوا تو کہا اس نے ولادت دیا جائے، مرا تو کہا اس نے میت دیا جائے، مرنے کے بعد نجس نہیں ہے، ایسا نجس ہے جو چھو لے وہ بھی نجس، جو چھو لے بھی نجس. آپ دیکھیں ہے کہ نہیں؟ تو جس کی پوری زندگی تو نجاستوں میں گزر رہی ہو اسے سر اٹھانے کا حق حاصل نہیں، غرور کا حق حاصل نہیں. پروردگار نے کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، لیکن چونکہ ہمیں اسے آزمانا تھا، اس کی آزمائش کرنی تھی، اس کا امتحان لینا تھا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی اور سننے کے لیے کان. اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ سے کم یہ بات تو ثابت ہے کہ آنکھ اور کان اللہ کی آزمائش کا ذریعہ ہیں. آنکھ اور کان اللہ کی آزمائش کا ذریعہ ہے. یہ مت سمجھے کہ اگر آنکھوں میں بصارت ہے تو جو چاہے وہ دیکھے، اگر کانوں میں سماعت تو جو چاہے وہ سنے. پروردگار نے آواز دے کر ہم نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو وہیں تک نگاہ جانی چاہیے جہاں تک جائز ہے. اگر ہم نے سننے کی صلاحیت دی ہے تو وہی آوازیں کانوں تک آنی چاہیے جو جائز ہے. یاد رکھیے اللہ نے ہمیں آنکھوں میں بصارت، کانوں میں سماعت عطا کی، بغیر مانگے عطا کی. ہمیں کیا پتا تھا کہ آنکھوں سے دیکھنے کا کام لینا ہے، کانوں سے سننے کا کام لینا ہے؟ تو اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی. لیکن جب تک یہ نعمت سالم رہتی ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا. ان نعمتوں کا کمال ان سے پوچھئے جن کی آنکھوں سے بصارت جا چکی، جن کے کانوں سے سماعت جا چکی. اس سے پوچھے کان کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو مرحلہ آزمائش میں کھڑا کیا. اور اس لیے آپ دیکھیں بات آگے دور سے کرتے ہیں. مرحلہ آزمائش، کان بھی مرحلہ آزمائش ہے اور آنکھ بھی مرحلہ آزمائش ہے. پورا وجود انسانی، ہاتھ پیر جسم دل دماغ فکر ذہن سب مرحلہ آزمائش میں. اور آپ سب سنتے رہتے ہیں قیامت میں انسان کا ہر عزم اس کے خلاف گواہی دے گا. سب سنتے رہتے کوئی نئی بات نہیں. ہر انسان کے جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ گواہی دے گا، اس کے خلاف گواہی دے گا اگر اس نے غلط کام کیا ہے، اس کے حق میں گواہی دے گا اگر اس نے اچھا کام کیا ہے کہ نہیں. تو ہر انسان کا ہر حصہ جو ہے وہ قابل آزمائش ہے. مگر دو چیزوں کو خاص طور سے قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے آنکھ دی ہے، کان دیا ہے تمہیں آزمانے کے لیے. یعنی پورے وجود انسانی میں ان دو چیزوں کا جو اہمیت، ان دو چیزوں کی جو اہمیت ہے وہ بقیہ اعضاء کی اہمیت نہیں ہے. اس لیے کہ یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جو اصل میں انسان کو کنٹرول میں رکھتی ہیں. اگر آپ غور کریں، اگر آپ کی آنکھوں سے بینائی چلی جائے اور آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، نامحرم کو نہ دیکھا، تو کون سا کمال کیا؟ کیا بات ہے. اگر آپ کے کانوں سے سماعت چلی جائے اور آپ نے کوئی غلط بات نہیں سنی تو کون سا کمال کیا؟ بھائی کمال یہ ہے کہ رہے اور نہ کرے تو کمال پایا جاتا ہے، نہیں ہے تو کیا کمال پایا جاتا ہے. اسی لیے تاریخ بہت سے واقعات ملتے ہیں. جناب موسیٰ کے زمانے میں اللہ نے وحی جناب موسیٰ کو جاؤ فلاں جگہ پر ہمارا ایک بندہ ہے جو عبادت کر رہا ہے، اس کے پاس جاؤ. جناب موسیٰ پہنچے، کیا دیکھا کہ نہ وہ دیکھ رہا ہے نہ سن پا رہا ہے، ہلکی سی آواز محسوس کرتا ہے، ہاتھ ملا کر پیر ملا کر، مگر وہ سجدے شکر الہی میں مشغول ہے، شکر الہی میں مشغول ہے. لیکن آپ دیکھیں جب انسان کے شکر کا مرحلہ آتا ہے، اگر انسان کا زاویہ نظر بدل جائے تو پھر انسان ہمیشہ شکر کرے گا. کیا بات ہے. ہماری زندگی میں جو شکوے اور شکایت پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو اپنے اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہیں. جب تک اللہ کو اپنے اعتبار سمجھتے رہیں گے ہمیشہ گمراہ ہوتے رہیں گے. کیا بات ہے. ہم نے معاذ اللہ خدا کو اپنے جیسا بخیل سمجھ لیا، سمجھتے ہیں ہم کسی کو دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، معاذ اللہ پروردگار بھی کنجوسی کرتا ہے. ایسا نہیں. تو کیا دیکھا کہ صاحب کا آنکھ کام کر رہی نہ کام، یہ پھر بھی شکر الہی میں مشغول ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. جناب موسیٰ نے کہا کہ بھائی کس بات کا شکر ادا کر رہے ہو؟ آنکھ میں روشنی بھی نہیں ہے، کان میں سماعت بھی نہیں ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کیا کہا کہ ہم اس بات کا شکر کر رہے ہیں
کہ اچھا ہوا اللہ نے میری آنکھوں سے بصارت لے لی تاکہ میری نگاہ کسی حرام چیز پر نہ پڑے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اس نے میرے کانوں سے سماعت لے لی تاکہ کوئی غلط بات میرے کانوں تک نہ پہنچے. اللہ کا شکر اس نے میرے پیروں سے طاقت لے لی تاکہ میرے قدم کسی غلط جگہ پر نہ جا سکے. اللہ کا شکر اس نے میرے ہاتھوں سے طاقت لے لی تاکہ کسی ظالم کی مدد میں نہ اٹھ سکے وغیرہ وغیرہ تفصیلات جانتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ جب زاویہ نگاہ بدل جاتی، نظریہ بدل جاتا ہے، تب انسان کے اندر یہ کمال پیدا ہوتا ہے. ہمارے یہاں چھوٹی سی مشکل پیدا ہو جائے، چھوٹا سا حادثہ ہو جائے، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے، فوراً شکوہ شروع کر دیتے ہیں، شکایت شروع کر دیتے ہیں. نہ جانے کیا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے، نہ جانے کیا اللہ کی نگاہ ہمارے گھر پر ہے، نہ جانے کیا وجہ ہے کہ اللہ ہم ہی لوگوں سے ناراض ہے، ہمارے یہاں لوگ مر بھی رہے ہیں، ہمارے حادثات بھی ہو رہا ہے. نہیں، اللہ جب عادل ہے اور آپ نے اللہ کو عادل مان لیا تو پھر شکوہ کیسا، یہ شکایت کیسی؟ کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، وہ صحیح رکھے گا تو بھی حکیم ہے، مریض رکھے گا تو بھی حکیم ہے. ہم ایک باتوں کو نہیں سمجھ پاتے، لہذا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم شکایت شروع کر دیتے ہیں. نہیں، نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے. پروردگار عالم نے آپ کو لائق عزت بنایا، یہ کیا کم شرف ہے؟ آج ہم معاشرے اور سماج میں سر اٹھا کر جی رہے ہیں، یہ کیا کم شرف ہے؟ آج آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد رکھ رہے ہیں، یہ کیا کم شرف ہے؟ آپ کے مرنے کے بعد اللہ نے آپ کے نامہ اعمال کو بند نہیں کیا، کھلا رکھا، یہ کیا کم شرف ہے؟ یہ تنہا امت محمدی کا کمال ہے کہ مرنے کے بعد نامہ اعمال کھلا ہے. اگر وارثین کچھ بھیجیں گے تو پہنچتا رہے گا، ورنہ اور کسی کو بڑی کمال نہیں تھا. لیکن اگر انسان ساری نعمتوں کو بھلا دے اللہ کے اور سارے احسانات کو بھلا دے اللہ کے تو یہ ایک ایسا احسان اور کرم ہے اللہ کا کہ زندگی بھر شکر ادا کرتا رہے تو ادا نہیں کر سکتا. ہم نے نماز نہیں پڑھی لیکن وارثین نے پڑھوا دی، اللہ نے کہا قبول کرتے ہیں. ہم نے روزہ نہیں رکھا، وارثین نے رکھوا دیا، اللہ نے کہا ہم قبول کرتے ہیں. ہم نے پیسہ رہنے کے بعد حج نہیں کیا، وارثین نے کروا دیا، اللہ نے قبول کرتے ہیں. یہ کیا کم احسان ہے اللہ کا؟ یہ کم کرم اللہ کا؟ ہم نے صرف لینے کو، یعنی اللہ سے جب تک ملتا رہتا ہے ہم اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں. ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، ہماری کیفیت یہ بن گئی، فطرت یہ بن گئی ہے کہ جب تک اللہ سے ملتا رہتا ہے، چاہے خوشی ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عزت، جب تک ملتا رہتا ہے تب تک تو ہم اللہ سے راضی بھی رہتے ہیں اور اس کا قصیدہ بھی پڑھتے ہیں. لیکن جہاں سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہیں سے ہمارا عمل خلاف شروع ہو جاتا ہے. شکوہ ہے، شکایت ہے، اللہ کی بارگاہ سے دوری ہے کہ نہیں؟ تو مشکل یہ ہے کہ ہمارا مزاج، ہمیں مزاج بدلنے کی ضرورت ہے، اپنا طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے، انداز زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. یہی فرق ہے ہمارے اور آل محمد. کیا آل محمد سے زیادہ مصیبتیں ہم پر آئیں؟ کیا خاندان نبوت سے زیادہ ہم پر مصیبتیں آئیں؟ نہیں ہے. کبھی کوئی دکھا دے کسی کی زبان میں کوئی شکوہ آیا؟ نہیں آ سکتا. آل محمد کی تعلیم نہیں ہے کہ یا تو آپ یہ کہیے کہ معاذ اللہ اللہ ظالم ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے. جیسے اصول دین میں آپ نے کہہ دیا کہ اللہ عادل ہے، تو جب آپ اللہ کو عادل مان رہے ہیں تو پھر کیوں یہ شکوہ ہو رہا ہے کہ اللہ ظلم کر رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ معاذ اللہ ناانصافی کر رہا ہے؟ یہ سارے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنے اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہیں. معصوم نے فرمایا خدا وہ نہیں ہے جو انسانوں کے ذہنوں میں آ جائے. کلما صورتموہ فہو مخلوق لکم مردود الیکم. چھٹے ماں نے فرمایا کہ تم اللہ کو جو بھی تصور کرو گے ذہن میں، جیسا بھی تصور کرو، 2 ہاتھ والا، 4 ہاتھ والا، 50 ہاتھ والا، جیسا بھی تصور کرو گے، فہو مخلوق لکم، وہ تمہاری مخلوق ہوگا. اس لیے کہ ذہن میں صحیح مگر بنایا تو تم نے ہے. خدا بننے والا نہیں ہے، خدا بنانے والا ہوتا ہے. جو ذہنوں میں آ جائے وہ خدا نہیں. اگر اس کی حکمتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں پھر وہ حکیم نہ رہ گیا. اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے، اس کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے نہیں سمجھ سکتے. لیکن چونکہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عبد ہیں، تو ہماری عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مرضی پر راضی رہیں. اگر انسان پروردگار کو فراموش نہ کرے تو پروردگار کبھی انسان کو فراموش نہیں کرتا. بے شک بے شک. اور اس نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. میں نے تمہیں لائق ذکر بنا دیا، یہ میرا احسان تھا، اب تم میرا ذکر کرتے رہو. یہ تمہاری شرافت کی علامت ہے. ہم نے تو اپنا کرم دکھلا دیا، احسان دکھلا دیا، لائق ذکر بنا دیا، لائق بیان بنا دیا. اب دیکھیں تم ہماری اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرتے ہو. اس لیے قرآن مجید نے کہا
کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو. کب تک عبادت کرو؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے. اگر آپ دیکھیں ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں، اب قرآن کی آیتوں میں جو الفاظ کا انتخاب کیا ہے پروردگار عالم نے، ہر لفظ کے اندر ایک حکمت پوشیدہ ہے. قرآن کا کوئی لفظ ایسا نہیں کہ جو بغیر حکمت کے ہو. کہ ہم اور آپ جو الفاظ بولتے ہیں اور بول چال میں استعمال کرتے ہیں، کبھی مزاحن ہو جاتا ہے، کبھی مترادف ہو جاتا ہے، کبھی کسی عنوان سے ہو جاتا ہے، مگر قرآن مجید کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ہی کلمہ معجزہ ہے، ایک ایک لفظ معجزہ ہے. آپ دیکھیں، آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں، اللہ ایک ایسا نام ہے کہ جس کے اندر ساری صفتیں موجود ہیں. اصل نام اللہ کا اللہ ہی ہے، باقی جتنے نام ہیں وہ صفت ہیں اللہ کی. خالق ہے، صفت ہے، رازق ہے، صفت ہے. لیکن آپ نے یا اللہ کہہ دیا تو اس کے اندر سارے صفات آ گئے. لیکن اگر کسی اور صفت سے استعمال کیا تو اسی صفت کے ساتھ اللہ یاد کیا جاتا ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں پروردگار نے کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو. پروردگار چاہتا تو کہتا وَاعْبُدْ إِلَٰهَكَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے اللہ کی عبادت کرو. لیکن نزاکت قرآنی آپ دیکھیں، لطافت قرآن دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ وَاعْبُدْ إِلَٰهَكَ اپنے اللہ کی عبادت کرو، وہ نے کہا اپنے رب کی عبادت کرو. اپنے رب کی عبادت تو کہ اس لیے کہ مزاج انسانی یہ ہے کہ جتنا وہ مربی سے مانوس ہوتا ہے کسی اور سے مانوس نہیں ہوتا. جتنا انسان اپنے مربی سے، تربیت کرنے والے سے، پرورش کرنے والے سے مانوس ہوتا ہے، اتنا کسی اور سے مانوس نہیں ہے. تو پروردگار جانتا ہے کہ میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں دینے والا ہوں، لیکن میری خلقت پوشیدہ ہے، میرا رزق پوشیدہ ہے، میری حکومت پوشیدہ ہے. لیکن یہ ماں اور باپ جنہیں ذریعہ بنایا ہے، جنہیں وسیلہ بنایا ہے، یہ ایسے مربی ہیں کہ جن کی تربیت منظر عام پر ہے. یہ ایسے مربی ہیں جن کی تربیت کا اثر دنیا میں پایا جاتا ہے. یہ ایسے مربی ہیں کہ بیٹا ان کا احساس کر سکتا ہے. پروردگار نے اعلان کیا کہ دیکھو میں کسی صفت سے اپنے کو یاد کر سکتا تھا، مگر رب سے اس لیے یاد کیا کہ سب سے زیادہ انسان اپنے مربی سے مانوس ہوتا ہے. پروردگار چاہتا ہے کہ مجھے خدا سمجھ کے نہ کرو تو کم سے کم رب کے سمجھ کے سجدہ کر لو. صلوات محمد لطافت ہے، ایک عطوفت ہے، ایک محبت ہے، ایک قربت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اگر قرآن مجید میں بہت سی دعائیں موجود ہیں انبیاء کرام کی، جناب ابراہیم کے لیے، جناب موسیٰ کے لیے. آپ دیکھیں جب دعا جو کی ہے نبیوں نے کیا کہا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، رب کا استعمال. کیا بات ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، رب کا استعمال کیا. خود پیغمبر کو حکم دیا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور جو دیگر آیات ہیں آپ سنتے تھے. خود قرآن مجید کی ابتدا ہوئی الحمدللہ رب العالمین. قرآن مجید کا اختتام ہوا قل اعوذ برب الناس. قرآن مجید میں چاہے انبیاء کی دعا لے لیجئے، چاہے ترتیب قرآنی لے لیجئے، ہر جگہ رب کا استعمال کیا گیا ہے. یعنی پروردگار اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پرورش کرنے والا ہوں. میری بارگاہ میں آؤ تو کم سے کم رب ہی سمجھ کر آ جاؤ. اس لیے کہ کائنات میں، دنیا میں سب سے مانگنا عیب ہو سکتا ہے، مگر اپنے مربی سے مانگنا عیب نہیں ہے. کائنات میں اگر آپ کسی کے سامنے جائیے ہاتھ پھیلائیے، لوگ کہیں گے صاحب بڑا ناکارہ انسان ہے، ہاتھ پھیلاتا پھر رہا ہے. کسی کے سامنے جائیے سب مایوس سمجھیں گے. لیکن اگر ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے ہاتھ پھیلا لے، ایک بیٹا اپنی ماں کے سامنے ہاتھ پھیلا لے، کائنات کا کوئی شخص اسے برا نہیں کہتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ ان کے مربی ہیں، یہ تربیت کرنے والے ہیں. ارے مربی سے نہ مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ پروردگار نے کہا یہی مزاج ہم بدلانا چاہتے ہیں. جب ماں باپ ایک مجازی مربی ہو کر تمہیں دینے سے کتراتے نہیں تو میں حقیقی رب ہو کر دینے سے کیسے کترا سکتا ہوں؟ ایک مجازی جب مربی ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا معیوب نہیں ہے.
تو میں نے اپنے کو رب کہا. آہ کیوں رب کہا؟ اس اگر رب کے سامنے مربی کے سامنے ہاتھ پھیلانا معیوب نہیں ہے. تو میری بارگاہ میں اور رب سمجھ کے آؤ. میں تمہارا رب بھی ہوں. کہ میں سمجھو کہ دنیا کیا کہے گی, اغیار کیا کہیں گے, دشمن کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. نہیں, تو میں تمہارا رب ہوں. رب سمجھ کر آؤ. اللہ سب کے سامنے ہاتھ پھیلانا معیوب ہو سکتا ہے, مگر رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا معیوب نہیں ہو سکتا. اگر انسان پروردگار کی بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ آ جائے تو پروردگار اس سے کبھی مایوس نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کی نیتوں کا علم نہیں ہے. آپ کیا سوچتے ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں, پتہ ہی نہیں, تو ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں. مگر جو نفسوں سے باخبر ہو اسے لفظوں سے دھوکہ نہیں جاتا. جو نفسوں سے باخبر اسے لفظوں سے دھوکہ. قرآن مجید نے کہا یعلم خائنۃ الاعین, پروردگار آنکھ کے اشاروں سے اور پلک جھپکا کے کسی مومن کی بے عبری کر دیتے ہیں. پروردگار اس پلک کے جھپکنے کی حقیقت سے بھی آگاہ ہے. ذہنوں کی فکروں سے, دلوں کے خیالات سے, سب سے آگاہ. اسے دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے. میں نے کہا کہ خلوص دل سے پروردگار کی بارگاہ میں آ جائے, یہ کمال ہے. جسے پروردگار جانتا ہے کہ کون اس کی بارگاہ میں خلوص سے آ رہا ہے, کون دکھانے کے لیے آ رہا ہے, کون کس لیے آ رہا ہے, پروردگار جانتا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے انسان کو بلایا میری بارگاہ میں آؤ. ہم جانتے ہیں کہ کون کس نیت سے میری بارگاہ میں آیا ہے. اجر پروردگار کو دینا ہے, صلہ پروردگار کو دینا ہے, جنت و جہنم پروردگار کو دینا ہے. لہذا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ کسی مومن کے بارے میں فیصلہ کرے کہ یہ چھوٹا مومن ہے یہ بڑا مومن ہے. کسی انسان کو حق نہیں ہے کسی کے بارے میں کہا یہ زیادہ عبادت گزار ہے, یہ کم عبادت گزار ہے, یہ بڑے مومن ہیں, یہ چھوٹے مومن ہیں, یہ بڑے عزادار ہیں, چھوٹے. کسی انسان کو حق حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کا تعلق ہے نیت اور دل سے. نیتوں سے یا خدا واقف ہے یا آل محمد واقف ہے. لہذا ہم نہ کسی کی عبادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کریں, نہ کسی کی نمازوں کی بنیاد پر فیصلہ کریں, نہ کسی کی دیداری سے فیصلہ کریں. اس لیے کہ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. ہماری ذمہ داری اسی لیے جب اللہ نے کسی کی نماز میت بلانے کے لیے پڑھایا کہ مومنین کھڑے ہو. ساری زندگی تم نے دیکھا, مگر خبردار جب کھڑے ہونا کیا کہنا, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار زندگی جیسی بھی ہو ہم تو صرف خیر جانتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. پروردگار ہم نے اس کا بچپنا دیکھا, اس کی جوانی دیکھی, اس کا بڑھاپا دیکھا, اس کی اچھائیاں دیکھی, اس کی برائیاں دیکھی. پروردگار نے نہیں سب کچھ دیکھا صحیح, مگر یاد رکھو اسلام میں تعلیم دینا چاہتا ہے کہ زندگی کیسی گزری ہو, اگر مرنے کے بعد تم اس کی نماز جنازہ پر آ رہے ہو اور اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو اچھا کہنا برا کہنے کا حق نہیں ہے. اچھائی بیان کرنا برائی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا اور آخری لمحات میں اس نے پروردگار سے توبہ کر لی ہو. تم نے سڑک پر شراب پیتے دیکھا, ممکن ہے اس کے دل میں پیدا ہو گیا, گھر میں آ کے توبہ کر لی ہو. ممکن ہے کہ انسان کو غلط کام کرتے دیکھا لیکن پروردگار کی توفیق پیدا ہو گئی ہو, اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو. نہ جانے کتنے واقعات ملتے ہیں. جناب موسیٰ کے زمانے میں بہت بدکار انسان مشہور تھا, شرابی جواری جتنے میں آپ گناہ سمان شمار کرتے سب تھا, اس کا انتقال ہو گیا. جناب موسیٰ اس کے بعد میت پڑھانے نہیں گئے. مومنین نے نماز پڑھ کے. زندگی ہماری نگاہ ظاہر پر ہوتی, باطن پہ نہیں ہوتی. باطن کے جاننے والا صرف خدا ہے. ہم ظاہر جانے صرف پروردگار نے کہا کہ تم باطن سے بے خبر ہو لہذا تمہیں فیصلے کا حق بھی حاصل. زندگی دے کر فیصلہ نہ کرو. اسی لیے آپ دیکھیں مشہور حدیث آپ سن کر من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. سنتے ہیں سب کو حدیث یاد ہے. کیا ہے مطلب کہ جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے. یہ نہیں کہا جو آل محمد کی محبت میں زندگی گزارے. اگر آپ الفاظ حدیث کی نزاکت پر غور کریں, پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو آل محمد کی محبت میں زندگی گزارے, کہا جو آل محمد کی محبت میں مر جائے. یعنی پیغمبر بتلانا چاہتے ہیں کہ زندگی گزارنا کمال نہیں ہے, حق پر موت آنا یہ کمال ہے. اس لیے کہا تھا مسلمان بننا کمال نہیں, مسلمان مرنا کمال ہے. اسی لیے آل محمد نے زندگی ضمانت نہیں کہا. موت آ رہی ہے تو کس مقصد میں آ رہی ہے, کس عالم میں آ رہی ہے, ایمان پر آ رہی ہے, کفر میں آ رہی ہے, اسلام پر آ رہی ہے, شرک میں آ رہی ہے. یہ اہم چیز ہے. تو میں نے کہا پروردگار عالم نے انسان کو لائق ذکر بنایا. ہم چاہتے ہیں کہ ویسے ہی لائق ذکر رہیں اور ویسے میں تذکرہ ہوتا رہے. تو پروردگار نے کہا کہ تم
ہمیں یاد رکھو، ہم تمہیں یاد رکھیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تمہارا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. تذکرہ پروردگار کیسے ہوگا؟ عبادت کے ذریعے سے. اور عبادت چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو یا روزے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو. عبادت وہ شے ہے کہ جو اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے. تو عبادت کیسے بنتی ہے؟ جس عمل میں بھی خدا کو یاد کر لیا جائے وہ عبادت ہے. جس عمل میں بھی خدا کا تصور آ جائے وہ عبادت ہے. تو خدا کو یاد کرنے کا ہی نام تو عبادت ہے. نماز میں یاد کرے تو عبادت نہیں، یاد کرے تو وہ بھی عبادت نہیں. روزے میں نیت کریں گے تو عبادت نہیں کریں گے تو وہ بھی عبادت نہیں. تو عبادت کیسے بنتی؟ جہاں پروردگار کو یاد رکھا ہے تو اس کا بہترین اور آسان ذریعہ عبادت ہے. چاہے نماز ہو، روزہ ہو، سارے پکا دیں. اور اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے جو کمال بندگی کو عطا کیا ہے وہ نہ نبوت کو عطا کیا نہ رسالت کو عطا کیا. آپ سنتے رہتے ہیں. جو کمال اللہ نے بندگی کو، عبدیت کو عطا کیا وہ کمال نہ نبوت کو دیا نہ رسالت کو دیا. وجہ کیا ہے کہ نبوت ہو یا رسالت ہو یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ اپنے نظر کرم پر دیتا ہے. عبدیت وہ مقام ہے جو بندہ اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے. عبدیت اور بندگی وہ مقام ہے جو بندہ اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے. تو جو نظر کرم پر مل جائے اس پر افتخار کیسا، جو نظر کرم پر مل جائے اس پر فخر کیسا. فخر اس پر ہونا چاہیے جو انسان اپنی محنت سے کمائے، اپنی محنت سے حاصل کرے. اسی لیے اللہ نے آخری نبی کو نبی بنایا، رسول بنایا، مگر جب معراج عطا کرنے لگا تو نبوت کا سہارا نہ لیا نہ رسالت کا سہارا لیا. کہا عبدیت کا سہارا لیا. کیوں؟ تاکہ دنیا جان جائے کہ یہ سیر میرے نظر کرم پر نہیں ہے، اس کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ایک صلوات دنیا جان لے کہ یہ نظر کرم کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اور یاد رکھو کہ اگر اس نے اتنی محنت کرتی ہے تم اسے ایسا صلاح دے رہے ہیں، تم بھی اگر ایسی محنت کرو تمہیں بھی صلاح دیں گے. پچھلے پیغمبر سے واپس آ کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے معراج ہے کہ نہیں ہے. اور اگر آپ اسی اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ بھی آپ عطا کرے گا. یہ شرط یہ کہ وہ اخلاص آنا چاہیے، وہ کمال آنا چاہیے، وہ نیت آنا چاہیے، وہ قربت آنا چاہیے. اللہ بھی دینے کے پیچھے نہیں ہٹتا ہے. ہم مانگتے مانگتے تھک سکتے ہیں مگر اللہ عطا کرتے کرتے کبھی تھکے. ہمارے الفاظ میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہو سکتی. اسی لیے بعض روایتوں میں کہا گیا کہ اللہ سے کبھی محدود کر کے نہ مانگو. ہمیں 1 لاکھ دے دے، ہمیں 2 لاکھ دے دے، ہمیں یہ دے دے. اللہ سے مانگو تو بغیر محدود کیے ہوئے. اس لیے کہ تم مانگو گے اپنی اوقات کے اعتبار سے، اللہ دے گا اپنی ذات کے اعتبار سے. محدود کر کے مانگو. اللہ تمہاری ضرورتوں سے واقف ہے، تمہارے مسائل سے واقف ہے، لیکن اس نے اس کے باوجود بھی تم سے تقاضا کیا ہے کہ تم اس سے مانگو. کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر بھی شعور بیدار رہنا چاہیے کہ محتاج کون ہے اور بے نیاز کون ہے، لینے والا کون اور دینے والا کون ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جو مقام اللہ نے عبدیت کو دیا وہ مقام کسی اور کو نہیں دیا ہے. مجھے آخری بات سلسلہ ختم کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں بہت سے واقعات ہیں، سارے واقعات عرض نہیں کرنا، بس ایک واقعہ وہ بھی جلدی سے، چونکہ سب کا سنا مشہور واقعہ ہے. چونکہ ابھی امام سجاد علیہ السلام کی ولادت گزری ہے، آپ کو تذکرہ بھی ہو جاتا ہے اس سلسلے سے. تو میرا کیا جملہ میرا کیا ہے کہ جو کمال اللہ نے عبدیت کو دیا ہے وہ کمال نہ نبوت کو ملا نہ رسالت کو ملا نہ کسی اور عہدے کو ملا ہے کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظر کرم پر ملتے ہیں اور یہ اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے. امام سجاد علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ زین العابدین یا زین العابدین کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں کہ عبادت کرنے والوں کی زینت، یا سجید الساجدین سجدہ کرنے والوں کی زینت. سجدہ بھی عبادت ہے اور عبادت تو عبادت اپنے جگہ پر یہ ہے کہ نہیں. اب آپ دیکھیں مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ مولا کے چاہنے والا جو ہے وہ ہر سال حج پر جاتا تھا اور جانے کے بعد مدینے جاتا تھا اور امام کی زیارت کرتا تو واپس آتا تھا. اور یہ ہمارے حکم بھی ہے کہ اگر کوئی انسان خانہ خدا کی زیارت کے لیے جائے اور پیغمبر کے گھر کی زیارت کے لیے جائے تو اس کا حج باطل ہے، نامکمل ہے. یا پہلے جائے یا بعد میں جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ رخصت ہو مدینے سے. خیر تو جاتا تھا واپس آتا تو اس کی زوجہ جو تھی وہ کہتی تھی کہ تم ہر سال امام سے ملنے جاتے ہو، تحفے تحائف لے کر جاتے ہو، کبھی آج تمہارے امام نے تمہیں کچھ نہیں کیا، تانا دیا اس نے. تو خیر وہ اس نے اپنی اہلیہ کی بات پر
کوئی توجہ نہیں کیا، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنا جو تحفہ تحائف جو بھی تھے تیار کیا اور حج کیا، حج کے بعد امام سے ملنے چلا گیا۔ میں نے کیا تھا ایک جملہ کہ دل کی باتیں یا اللہ جانتا ہے یا آل محمد جانتا ہے۔ کہ جب شخص پہنچا امام کی بارگاہ میں، اس نے بتایا نہیں کہ میری بیوی نے کیا شکوہ کیا ہے کہ نہیں، ویسے ہی ملے، سلام دعا خیریت رضی اللہ پوچھنے کے بعد دسترخوان بچھایا گیا، امام بیٹھے اور وہ شخص بیٹھا، کھانا تناول جب ہو گیا تو میں نے تشت منگوایا ہاتھ دھلنے کے لیے، اور اس سے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ تو ہاتھ دھلا، تو کہا نہیں واقعہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں کرو۔ ہاتھ بڑھا دیا، مولا نے اس کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، تشت میں پانی گرا، میں نے فرمایا تو کیا ہے؟ اس نے کہا پانی ہے، پھر سے دیکھو یاقوت ہے، اس نے دیکھا تو لال یاقوت تھے، پھر مولا نے کہا کہ کیا ہے؟ میں نے کہا یاقوت کا، پھر سے دیکھو زمرد ہے، وہ دیکھا تھا زمرد بھی اس میں موجود تھے، پھر کہا کیا ہے؟ کہا زمرد کا نہیں، غور سے دیکھو مثلا موتی ہے اس کے اندر، چند ترتیبیں اس کے ساتھ مولا پانی ڈالتے گئے اور ہر پانی سے کچھ نہ کچھ جواہرات تیار ہوتے چلے گئے۔ کیسے تھا؟ گر رہا تھا پانی ہی گر رہا تھا، مگر جواہر میں تبدیل کب ہوتا تھا؟ جب مولا کہتے ہیں اب دیکھو موتی ہے، اب دیکھو یاقوت ہے، اب دیکھو عقیق ہے مثلا، اب دیکھو زمرد ہے نہیں، جیسے جیسے مولا کہتے گئے پانی اپنی شکل بدلتا لیکن یہ تاریخ سنتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں مولا نے اس کو ایک پوٹلی میں گٹھی میں بھی گئی جھولی میں اس کو بھرا، بھرنے والے سے کہا جا یہ اپنی اہلیہ کو دے دینا، کہنا کہ تمہارے امام کی طرف سے تحفہ ہے۔ تذکرہ نہیں کیا لیکن امام نفسوں کو جانتا ہے، ذہنوں کو جانتا ہے، فکر کو جانتا ہے، دے دیا یہ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ جس بات کی انہوں نے زحمت دی وہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج دیکھیں نا مولا سجاد علیہ السلام نے جب ہاتھ دھلانے شروع کیا تو پانی گرا تھا اس میں، پانی ہی تھا، مولا کہا نہیں اب دیکھو یاقوت ہے، یاقوت بن گیا، کہا دیکھو زمرد ہے، زمرد بن گیا، کہا موتی ہے، موتی بن گیا، قیمتی پتھروں کے نام لیتے گئے اور امام اور وہ پانی ان قیمتی موتیوں میں اور جواہرات تبدیل ہوتا گیا ہے کہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ امام نے جو یہ کمال دکھایا کہ کبھی یاقوت بنا، کبھی زمرد بنا، کبھی موتی بنا، یہ کس بنیاد پر کمال دکھایا؟ اگر امام کو بادشاہ کا لقب دیا جاتا تو یہ بادشاہت کا نتیجہ ہوتا، اگر خلیفہ کا لقب دیا گیا ہوتا تو یہ خلافت کا نتیجہ ہوتا، مگر امام کو نہ خلیفہ کہا گیا نہ بادشاہ کہا گیا، زین العابدین کہا گیا۔ اور امام بتلانا چاہتے ہیں یہ کمال خلافت سے پیدا نہیں ہوتا، یہ کمال بادشاہت سے پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ کمال عبادت سے پیدا ہوا کرتا ہے۔ ایک سلام یہ کمالات عبادت سے حاصل ہوتے ہیں۔ تم اپنے کو اللہ کی بارگاہ کے لیے وقف کر دو، پھر دیکھو اللہ تمہاری کسی بات کو رد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی واجب عبادت ادا نہیں کر پاتے، مستحق کا بہت مسئلہ ہے۔ ہم اللہ کے جتنا قریب ہوں گے اللہ اتنا ہی ہم سے قریب ہوگا، ہم جتنا اللہ سے دور ہوں گے اللہ بھی ہم سے دور ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں یہ صرف مسائل پہ سلسلہ ختم کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کے احسانات کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں آئے تاکہ وہ اسے کچھ عطا کرے، یہ پروردگار جانتا ہے کہ انسان اتنا بدبخت ہے، اتنا کمظرف ہے کہ مل جانے کے بعد سب سے پہلے خدا کی بارگاہ فراموش کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سے زیادہ آپ کے پاس تجربہ ہے، جب تک نہیں ملتا پروردگار کی بارگاہ کو چھوڑتا، پروردگار تو ہی ہے، وہ جس دن مل جاتا ہے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ کو چھوڑتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ غربت اچھی ہے نہ دولت اچھی ہے، اللہ جس حال میں رکھے وہی چیز اچھی ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں کہ دولت آ جائے، مال آ جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو آپ کے دشمن ہیں، اغیار ہیں، ان کے بعد بڑا مال ہے، دولت ہے، جاہ و شنگ اور بڑھیا پھل پھول رہے ہیں، اور آپ جو چاہنے والے، ہم جو غریب ہیں، سوکھی روٹی میں گزارا کر رہے ہیں، کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو تم نے رزق اور مال کا فرق نہیں پہچانا، تم نے رزق اور مال کا فرق نہیں پہچانا۔ اللہ رازق ہے، تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا، یہ اس کا وعدہ۔ تم جو دیکھ رہے ہو یہ مال ہے، رزق نہیں ہے۔ کہا مولا کہنے کیا جاتے؟ کہا یاد رکھو
رزق وہ ہوتا ہے جسے تم استعمال کر سکتے ہو، مال وہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ تم استعمال کر ہی لو۔ بلکہ یہاں تک کہ امام نے مثال دی کہ اگر بچہ شیر مادر پیتا ہے تو جو دودھ اس کے منہ میں چلا جاتا ہے وہ رزق تھا، جو بہہ جاتا ہے وہ رزق نہیں تھا۔ لہذا تم لوگ رزق کی تمنا کرو، مال کی تمنا نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ قارون سے بڑا کوئی مالدار گزرا تاریخ میں؟ کوئی گزرا؟ اگر مالداری میں کسی کی مثال دی جاتی، قارون اتنا بڑا مالدار تھا مگر نتیجہ کیا ہوا؟ مر گیا، اپنے کفن کا انتظام نہ کر سکا۔ ایسا پیسہ کس بات؟ فرعون اپنے کو خدا وقت کہتا تھا، پانی میں غرق ہو گیا، نہ کفن ملا نہ مٹی ملی، کچھ نہیں ملا، ہے کہ نہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو مال کچھ نہ ہوگا، ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم دوسروں کے مال کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ دیتا ہے ضرورت کے اعتبار سے، ہم چاہتے ہیں خواہش کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دیتا ہے ضرورت کے اعتبار سے، ہم بھاگتے ہیں خواہش کے اعتبار سے۔ امام نے فرمایا کہ اگر خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ جیسا خواہشات کے پیچھے چھوڑ دو، جو اللہ نے دیا اس پر قناعت کرنا سیکھو، اس پر صبر و شکر کرنا سیکھو۔ امام نے فرمایا اگر تم اللہ کے دیے ہوئے کم رزق پر راضی ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے کم اعمال پر بھی راضی ہو جائے گا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں آنا کم چاہتے ہیں لیکن بارگاہ سے لینا زیادہ چاہتے ہیں۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، اگر زیادہ چاہتے تو زیادہ آئیے بارگاہ میں۔ یہی وجہ ہے ہم اور آل محمد نے کیا فرق ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، آل محمد کے پاس کچھ نہیں تھا مگر جب وہ دینا چاہتے تھے سب کچھ میسر ہو جاتا تھا، ہے کہ نہیں؟ دینا چاہتے سب کچھ میسر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آل محمد کے کردار اور عمل نے بتلایا کہ اپنے کو عبادت کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچا لو کہ تم کہو وہ ہو جائے۔ کوئی کپڑا درزی کیا نہیں گیا تھا مگر شہزادی نے کہہ دیا کپڑے درزی کیا گئے ہیں، تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ رضوان وہاں پر ہے مگر یہاں درزی بن کر جائے گا۔ ایک صلوات محمد وآل محمد۔ یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ ذاتیں تھیں جنہوں نے اپنے کو اتنا قریب کر لیا تھا۔ معراج بھی پیغمبر کے کہا دنا فتنا فکان قاب قوسین او ادنا، پیغمبر اتنا قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم رہ گیا تھا معراج میں۔ یہ معراج کو عبودیت کی بنیاد پر، میں نے کہا کہ عبودیت سے بڑا کوئی مقام نہیں، اسی لیے آپ دیکھ کربلا جیسا واقعہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ امام حسین نے جو کمال اور قربانی عطا کی، اس سے بڑی قربانی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی ذمہ داری کیا تھی؟ جب سب سے نایاب کارنامہ انجام دیا تو سب سے نایاب عہدہ اور کمال بھی دیا، مگر پروردگار نے کیا کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹا، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی اس کے بعد جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی پروردگار عالم نے جنت میں جانے کے لیے بعد میں کہا، اپنے بندوں میں شامل ہونے کے لیے پہلے کہا۔ یعنی پروردگار عالم بتلانا چاہتا ہے کہ حسین جیسا عظیم انسان جب عظیم کارنامہ انجام دیتا ہے تو ہم اسے جو سب سے عظیم منزلت دیتے ہیں وہ منزلت بندگی ہے، وہ منزلت عبدیت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو ہماری بندگی اور عبدیت کی منزل میں آ جاؤ، پھر جنت کوئی چیز نہیں ہے، تم جنت کے مالک بن جاؤ گے، جسے چاہو گے اسے جنت میں لے جاؤ۔ بس ہم اپنا کام ادا کریں، پروردگار نے جو وعدہ کیا اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ میں چند جملے مصائب کی میں نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اگر ہم پر احسان کیا ہے تو اس کے احسان کا تقاضا یہ ہے، اور ہماری شرافت کا تقاضا ہے کہ اس کے احسان کو مانیں، اس کے سامنے سجدہ ریز رہیں۔ میں نے کہا کہ مصیبتیں، مشکلات، مسائل ہمارے پاس جب آتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ کو فراموش کرتے ہیں۔ مگر کربلا کا عالم کیا ہے کہ امام حسین جب بھی کسی شہید کا لاشا مقتل سے خیمے کی طرف لے کر آتے تھے تو ایک سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ جیسے جیسے شہادت کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا حسین کا سجدہ شکر بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت کا وقت آ جائے انسان کو اللہ سے فراموش نہیں رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں امام حسین نے بہت سی وصیتیں جناب زینب سے کی ہیں،
ایک وصیت ہے کہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اور بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ امام بتلانا چاہتے ہیں کہ میری بہن ہر مصیبت برداشت کر لے گی مگر نماز چھوڑ دے یہ ممکن نہیں، وہ بھی نماز شب۔ عام حالتوں میں سجدہ کرنا بہت آسان ہے، جلے ہوئے خیموں کی راتوں پہ سجدہ کرنا بہت سخت ہے۔ تاریخ نہیں تو نہیں لکھا جناب زینب نے کبھی نماز چھوڑ دی، ہاں اتنا ضرور لکھا کہ جب زندان کے قید خانے میں جناب سید سجاد نے جناب زینب کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا ماں بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ جناب زینب نے کہا میرے لال سید سجاد کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں کھانا بچوں کو دے دیتی ہوں اور پانی پر اتفاق لیتی ہوں، اب میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ میں کھڑے ہو کر اور جو جملے مصائب کے ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ایک عجب مرحلہ ہے، یقیناً شہدائے کربلا نے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں مگر جو مصیبتیں اسیران کربلا نے برداشت کی، امام سجاد علیہ السلام کے لیے کربلا میں تلوار کھا کے شہید ہو جانا آسان تھا مگر ان اونٹوں کی مہار کو پکڑ کے چلنا جس میں ماں بہنیں بے مقنع چادر سوار ہیں، آگے منادی آواز دیتا جا رہا ہے اے تماشا یہ تماشا دیکھو، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ خاندان اہل بیت ہے۔ کیا عالم ہوگا سید سجاد کے لیے؟ بیماری کا عالم ہے، اور عالم یہ کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، توق خاردار پڑا ہوا ہے۔ عالم یہ ہے کہ جب یہ قافلہ کوفے کی گلیوں سے گزرتا ہے تو عورتیں یہ سمجھی کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، جہاں کوئی پتھر مار رہا تھا کوئی کنکر مار رہا تھا، وہاں کچھ عورتیں کوفے کی چھتوں پر کھڑے ہو کے آگ کے انگارے برسا رہی تھی۔ ایک آگ کا انگارہ آ کر سید سجاد کے مامے پہ گرا، امام نے محسوس کیا کہ انگارہ گرا ہے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، امام مجبور ہے، امامہ جلا، امامے کے بعد سر تک انگارہ پہنچا، امام کا سر جل رہا ہے مگر مظلوم امام اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں سے انگارہ نہیں ہٹا سکتا۔ ایک جب مرحلہ ہے، ایک جب مصیبت کی کیفیت ہے۔ بلکہ کہ آخری جملہ سلسلہ ختم کرتے ہیں، کتنی مصیبتیں برداشت کی اسیران اہل علم نے، آپ سب سنتے رہتے ہیں۔ جب امام 35 سال تقریباً زندہ رہے واقع کربلا کے بعد، بڑا آخری جملہ ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ایک راوی نے، ایک صحابی نے پوچھا آقا جی بتلائیے کیا آپ مدینے سے کربلا گئے، کربلا سے پھر واپس مدینہ آئے ہیں؟ نہ جانے کتنی سختیاں جھیلیں، کتنی مصیبتیں دیکھی، کتنے آزار اور مصیبتیں آپ تک پہنچی۔ میرا ایک سوال ہے کیا بتلائیے مولا وہ کون سا ایسا مقام تھا جہاں پر آپ کو اپنی لاچاری اور مظلومی کا بڑا احساس ہوا؟ پورے سفر میں جو 6 مہینے کا سفر تھا، سال بھر کا سفر تھا، وہ کون سا ایسا لمحہ تھا جہاں آپ کو اپنی لاچاری کا احساس ہوا ہو، اپنی بے بسی کا احساس ہوا کہ کاش کہ ہم آزاد ہوتے، کہ کاش کہ ہم کچھ کر سکتے؟ کہا کہ اچھا آج دیکھو مصیبتیں تو بہت بری ہیں، کربلا کی مصیبت کم نہیں تھی، کوفہ و شام کی مصیبتیں کم نہیں دکھائی، کہا لیکن مجھے سب سے زیادہ اپنی لاچاری اور بے بسی کا احساس جب ہوا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار شام پہ پہنچتا ہے اور اندر سے منادی یہ کہتا ہے کہ ابھی دربار سجایا جا رہا ہے، جب دربار سج جائے گا تب اس قافلے کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ پھر روایتیں کہتی ہیں کہ 48 گھنٹے یہ قافلہ دربار کے باہر کھڑا رہا، دن کی دھوپ برداشت کر رہا تھا، رات کی اوت برداشت کر رہا تھا۔ امام سجاد نے سوال کیا تھا کہ بتلائیے کہ کون سا ایسا لمحہ تھا جہاں اپنی لاچاری کا احساس ہوا، اپنی بے بسی کا احساس ہوا؟ امام نے فرمایا جب یہ قافلہ 48 گھنٹے تک دربار شام کے باہر کھڑا رہا تو میرے پھوپھی اماں مجھ سے بار بار یہ کہتی تھی اے میرے لال سید سجاد میں تھک گئی ہوں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ امام کہتے بس یہ وہ لمحہ تھا جہاں مجھے اپنی بے بسی کا بڑا اظہار ہوا، اے کاش کہ میرے ہاتھ کھلے ہوتے، میں اپنی پھوپھی اماں کو کسی جگہ پر بٹھا دیتا، اپنی اماں کو آرام دے سکتا تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار کے نواز محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری اس مختصر سے ادا قبول فرما، جو پریشان حال میں پریشانیوں کو دور کرے، جو مریض نے شفائے کامل عطا فرما، جو بے روزگار نے روزگار عطا فرما، جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے جوار معصومین میں دکھا گیا۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگارہ ہمارے آخری مانگ کی قبول میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ حضرات گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آل حسن ابن شاعر سے مرحوم